حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یہ قریش کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو سنتیں چلتی تھیں، جن سنتوں پر قریش عمل کرتے تھے، ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے اتفاق رکھتے تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے جب حج کا موقع آتا کہ کفار و مشرکین بھی حج کرتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج میں بھی ان کے ساتھ شرکت فرماتے تھے۔ تو اسی اصول کی بنیاد پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ یہ کیا بات ہے، آج تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، یہ وہ عظیم الشان دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کی تکلیفوں سے، اس کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق فرما کر برباد کر دیا۔ فصامہ موسیٰ شکراً، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکریہ میں روزہ رکھا۔ فنحن نصومہ، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، جب یہ بات ہے تو ہم زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس طریقے پر عمل کرنے کے، اور ہم زیادہ تم لوگوں سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جب یہ بات آپ نے سنی تو صحابہ کرام کو بھی آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو عاشورہ کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے ہم کو وہ کرنا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عاشورہ کے دن کھانے بنانے کا، قسم قسم کے پکوان چڑھانے کا نہیں تھا، بلکہ روزہ رکھنے کا رہا ہے۔ اور ادھر ہمارا حال کیا ہے؟ ادھر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عام دنوں میں تو کھچڑی بناتے ہیں، لیکن جب محرم کی 10ویں تاریخ آتی ہے، عاشورہ کا دن آتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ عام دنوں میں تو کھچڑی، محرم کی 10ویں تاریخ کو کھچڑا، یعنی کھچڑی کا پھپا۔ اب بتاؤ یہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کا حال کیا ہے؟ محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی روزہ رکھنا، کھانے پینے سے بھاگنا، روزہ رکھنا، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ اور ادھر ہمارا حال کیا ہے؟ کھانا کھجانا، شیطان کے پیچھے بھاگنا۔ اب نتیجہ بالکل ظاہر ہے، جو نبی کے پیچھے چلے گا، نبی کے نقش قدم پر چلے گا، وہ کہاں جائے گا؟ آخر کار وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ وہی جائے گا جہاں شیطان جانے والا ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کس کے نقش قدم پر چلنا ہے اور ہم کو کہاں جانا ہے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مدینے کے اطراف و اکناف میں جو انصار کی بستیاں تھیں، آپ نے لوگوں کو بھیج کر یہ اطلاع بھجوائی کہ بھائی جن لوگوں نے ابھی کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھ لیں، اور جو لوگ کچھ کھا پی لیے ہیں وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں، کچھ نہ پئیں، بلکہ روزے داروں کی طرح بھوکے پیاسے رہ کر گزاریں۔ ایسی ہی حدیثوں کی بنیاد پر بہت سے ائمہ کرام نے یہ سمجھا کہ بھائی شروع میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا یا واجب تھا، بعد میں جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو
عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ عاشورہ کے روزے کے متعلق آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی برکت سے، عاشورہ کے روزے کے دن کی برکت سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اگر آخرت کے لحاظ سے دیکھا جائے، آخرت کے لحاظ سے سوچا جائے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ کچھ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، بھائی فلاں نماز کی کیا فضیلت ہے، فلاں نماز کی کیا فضیلت ہے، فلاں ذکر کی کیا فضیلت ہے۔ بھائی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر فلاں عمل کیا ہے، فلاں موقع پر فلاں نماز پڑھی ہے، فلاں موقع پر آپ نے یہ روزہ رکھا ہے، تو بس آپ کے معمول کو اور آپ کے عمل کو دیکھتے ہوئے ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے اور وہ عمل کر لینا چاہیے۔ اب یہاں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرما دی ہے۔ بہرحال جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، پھر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان مبارک کے فرض روزوں کے علاوہ سب سے زیادہ اہتمام نفلی روزوں میں اسی روزے کا فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر فرماتے ہوں سوائے اس دن کے روزے کے، یعنی عاشورہ کے، اور سوائے ماہ مبارک کے یعنی رمضان کے۔ یعنی سب سے زیادہ اگر آپ فکر فرماتے تھے تو رمضان کی فکر فرماتے تھے، رمضان کے روزوں کی فکر فرماتے تھے، اور نفلی روزوں میں عاشورہ کے دن کے روزے کی فکر فرماتے تھے اور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہ کام ہے، یہ عمل ہے کرنے کا عاشورہ کے دن۔ اس کے علاوہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ تماشے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے تماشے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نخلیں بنانا، چونگے بنانا، بتی بنانا، کھچڑا بنانا، یہ سب بے دینی کے تماشے ہیں، یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کے تماشے ہیں، جہنم میں جانے کے، جہنم کے راستے پر چلنے کے تماشے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے اور ماڈل ہے۔ یہ جاہلوں کے تماشے اور یہ جاہلانہ سماج کا رواج یہ ہمارے لیے ماڈل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی سنت ہمارے لیے ماڈل ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی جب تک ہماری خواہشات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں، اس وقت تک ہم سچے پکے مسلمان نہیں بن سکتے۔ اگر ہماری خواہش ہمارے سماج کے مطابق چل رہی ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہماری خواہش اور ہمارے جذبات شیعہ لوگوں کے تماشوں کے حساب سے چل رہے ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ ہماری خواہش اور ہمارے جذبات جاہلوں کے تماشوں کے حساب سے چل رہے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہم سچے پکے اور 100% مسلمان اسی وقت بنیں گے جبکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کو ہماری اپنی خواہشات بنا لیں، چاہے اس میں تکلیف ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے نفس کے لیے اس میں پریشانی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، دل دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ محرم کے اندر جو کچھ خرافات چلتی ہیں ان کا دین سے، دینی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اس مہینے کے اندر جو کرنے کا عمل ہے، جو کرنے کا کام ہے، بس وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا عمل ہے۔ اس سے آگے یا اس سے پیچھے ایک روزہ ملا کر 2 روزے رکھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف عاشورہ کا بھی روزہ رکھ لینا چاہے، محرم کی 10ویں تاریخ کا ایک اکیلا روزہ بھی رکھ لینا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جاہلانہ خرافات سے توبہ کرتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔